السلام علیکم جی، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں بالکل ٹھیک ہوں گے، اور میں بھی اللہ کا شکر ہے بالکل ٹھیک ہوں۔ تو جناب، جیسے کہ آپ جانتے ہیں، زندگی تیرے نام زنیرہ خان کا خوبصورت سا ناول ہے، اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، لائکس کمنٹس ضرور کیا کریں۔ اس کے علاوہ اگر آپ یہ ناول خود ریڈ کرنا چاہتے ہیں تو آواز کو میوٹ کریں، پھر خود ریڈ کریں۔ اور تو جناب، چلتے ہیں آج کی زبردست سی ایکسائٹنگ سی ایپیسوڈ کی طرف۔ لیٹس سٹارٹ۔ یہ اتوار کی ایک سست سی صبح تھی۔ وہ سفید رنگ کے ڈھیلے سے شلوار قمیض میں اپنے بال جوڑے میں باندھے سنک پر برتن دھو رہی تھی۔ وہ اس کے لیے سستی تھی، دل عجیب اداس ہو رہا تھا۔ ہزار سوچیں اس کے دماغ پر ہتھوڑے کی طرح برس رہی تھی۔ سنک کی ٹوٹی کھلی ہوئی تھی، کپ اور گلاس دھو کر ساتھ رکھی ٹوکری میں رکھ رہی تھی، جبکہ ہیرا زور و شور سے گھر کی صفائی میں جٹی ہوئی تھی۔ زارا باہر سے اماں کی آواز آئی۔ جی اماں، کچن میں ہوں، وہ اونچی آواز میں بولی تھی۔ وہ کچن میں آئی تھی۔ زارا، یہ لسٹ میں نے سامان کی تیار کر لی ہے، کچھ چیزیں ختم ہو گئی ہیں، تم قریبی مارکیٹ سے یہ سامان لے آؤ، میں دوپہر کا کھانا بناتی ہوں، مہمان کچھ دیر میں پہنچ جائیں گے، وہ بولی تھی۔ ٹھیک ہے، مجھے دے، میں لے آتی ہوں۔ اس نے سنک کی ٹوٹی بند کی اور دھلی ہوئی دیگچی سلیب پر رکھی تھی۔ اس نے لسٹ لے کر ایک نظر لسٹ پر ڈالی، پھر دوپٹے سے ہاتھ پونچھتی باہر کی جانب بڑھی تھی۔ تھوڑی دیر میں وہ اسکارف سر پر پہنے بیگ اٹھائے کمرے سے باہر نکل رہی تھی۔ ہیرا، دروازہ بند کر دینا۔ اس نے ایک نظر ہیرا کو دیکھا تھا جو صوفے پر چڑھی پنکھے کے جالے اتار رہی تھی۔ اسے نہ چاہتے ہوئے بھی ہنسی آئی تھی۔ ہاں ٹھیک ہے، کر دوں گی، اس نے گردن موڑ کر مصروف سے انداز میں کہا تھا۔ وہ اس وقت سپر اسٹور پر موجود تھی۔ وہاں قطار میں شاپس اور ریستوران موجود تھے۔ عورتیں اور مرد بے فکری سے چیزیں خرید رہے تھے۔ وہ ٹرالی گھسیٹتی چیزیں اٹھا کر اس میں رکھ رہی تھی۔ زارا، اسے اپنا نام سنائی دیا تھا۔ اس نے گردن موڑ کر پیچھے دیکھا تھا۔ ارم سر، آپ؟ وہ حیران ہوئی تھی۔ واٹ اے پلیزنٹ سرپرائز! وہ مسکراتے ہوئے اس کی طرف آیا تھا۔ سر، کیسے ہیں آپ؟ اس نے مروت نبھائی۔ میں ٹھیک ہوں، آپ کیسی ہیں؟ سر، میں بھی ٹھیک ہوں، وہ بولی تھی۔ زارا، مجھے آپ سے بہت ضروری بات کرنی ہے، کیا یہ پاسبل ہے ہم تھوڑی دیر کسی ریسٹورینٹ میں بیٹھ کر بات کر لیں؟ سوری سر، میں اس وقت تھوڑی سی جلدی میں ہوں، ایکچولی گھر میں کچھ مہمان آئے ہوئے ہیں، تو کل آفس میں بات کریں گے، مجھے بھی آپ سے کچھ ضروری بات کرنی ہے۔ اوہ اچھا، وہ مایوس ہوا تھا۔ وہ رسماً مسکراتی کاؤنٹر کی طرف بڑھی۔ سیلز مین نے اسے بل تھمایا۔ اس نے بل دیکھا، اس کے چہرے پر پریشانی آئی۔ 6000 کا بل تھا۔ اس نے بیگ سے 5000 نکالے۔ میڈم جلدی کریں، آپ کے پیچھے لائن لگی ہوئی ہے، آپ یہ آئل والی بوتل نکال دیں، وہ بولی تھی۔ ایک منٹ۔ ارحم، جو تیسرے نمبر پر کھڑا تھا، آگے آیا تھا۔ اپنا کارڈ سیلز مین کو دیا۔ ان کا بل کلیئر کر دیں۔ نہیں، بالکل نہیں ارحم صاحب، میں اپنا بل خود کلیئر کر سکتی ہوں، وہ غصے سے پلکیں جھپکاتی بولی۔ سیلز مین نے نظریں گھما کر ان دونوں کو دیکھا۔ زارا، آپ کل آفس میں واپس کر دیجیے گا، یہ ادھار ہے، وہ خفا لہجے میں بولا تھا۔ ٹھیک ہے سر، کل میں آپ کو آفس میں واپس کرتی ہوں۔ وہ پھر شاپرز اٹھاتی باہر کی طرف بڑھ گئی۔ وہ باہر ایک شیلٹر کے نیچے کھڑی رکشے کا انتظار کر رہی تھی جب گاڑی اس کے ساتھ آ کر رکی تھی۔ زارا، آ جاؤ، میں تمہیں گھر چھوڑ دیتا ہوں۔ ارحم صاحب، آپ جائیں، میں چلی جاؤں گی۔ چہرے پر تھوڑی سی غصے بھری سرخی چھلکی تھی۔ زارا، تم جانتی ہو میں ٹلنے والا نہیں ہوں، اندر آ کر بیٹھو، میں چھوڑ دیتا ہوں تمہیں۔ اس نے فرنٹ ڈور کھولا۔ زارا نے ایک نظر روڈ پر بہتی ٹریفک پر ڈالی اور دوسری نظر ہاتھ میں پکڑے بھاری شاپر۔ وہ چلتی ہوئی گاڑی میں آ بیٹھی۔ ارحم نے مسکرا کر گاڑی سٹارٹ کی۔ شکر ہے، تم نے بات تو مانی۔ ارحم صاحب، آپ آئندہ مجھے کوئی فیور نہ دیجیے گا، بڑی مہربانی ہوگی آپ کی۔ اچھا ٹھیک ہے، تم ناراض تو نہ ہو، نہیں کروں گا کوئی ہیلپ آئندہ، وہ مسکراتے ہوئے بولا تھا۔ ٹریفک بہت زیادہ تھی۔ وہ ایک بہت مصروف سڑک پر تھے۔ آگے پیچھے دائیں بائیں گاڑیوں کی لمبی قطار تھی۔ ایک جگہ سگنل سرخ ہوا تو ان کی گاڑی کے بریک کے ساتھ رکی تھی۔ شاویز بھائی، ہم کب پہنچیں گے؟ مجھے ابھی اپنی دوست کے لیے گفٹ بھی خریدنا ہے، فاطمہ اتنی ٹریفک دیکھ کر جھنجھلائی تھی۔ ریلیکس، سگنل کھلے گا تو گاڑی آگے بڑھاؤں گا، اب اڑانے سے تو رہا۔ وہ لب بھینچے سخت ناخوش لگ رہا تھا۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے شام تک ٹریفک کھلے گی ہی نہیں۔ اس نے جائزہ لینے کے لیے گردن موڑ کر دائیں جانب کھڑکی سے باہر دیکھا تھا۔ آنکھوں میں تعجب ابھرا تھا۔ گلاسز اتار کر ساتھ والی گاڑی میں بیٹھی سیاہ اسکارف والی لڑکی کو دیکھا جو ناخن چبائے بے چینی سے ناخن چبا رہی تھی۔ اس نے گاڑی کا شیشہ نیچے کیا، گہری نگاہوں سے فرنٹ سیٹ پر بیٹھے ارحم کو دیکھا، پھر ناگواری سے شیشہ اوپر کیا تھا۔ ماتھے پر شکنیں اور آنکھوں میں برمی تھی۔ سگنل کھلا تو اس نے چونک کر آگے دیکھا اور